الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، سرزمین ہندوستان ایک عظمت رکھتا ہے اور ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ اس عظمت کی داستان کئی قوموں سے گزری اور گزرتے ہوئے امت مسلمہ تک پہنچی۔ امت مسلمہ کی نظر میں تاریخ قرآن کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اور قرآن تاریخ کو عبرتوں کے حوالے سے پیش کرتا ہے، اور یہ میسج اور یہ پیغام دیتا ہے کہ تاریخ کا عروج و زوال، فال اینڈ ڈکلائن، قوموں کا گرنا اور اٹھنا نشان عبرت ہے۔ جو عبرتوں کو دیکھتا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جو نصیحت حاصل کرتا ہے وہ پچھلی غلطیوں کو آگے نہیں دہراتا، اور جو قومیں پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھ لیتی ہیں وہ مستقبل کی قیادت کرتی ہیں، لیڈرشپ ان کے ہاتھوں میں ہوتی۔ اور مسلمان تاریخ کے نقطہ نظر کو یہ اپنے سامنے رکھتا ہے کہ السعید من وعظ لغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، تاریخ سے نصیحت حاصل کرے، اپنے پچھلوں نے جو اچھے کارنامے انجام دیے ہیں ان کو نصیحت کے طور پر لے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے بچتے ہوئے آگے کی قیادت کو سامنے لے۔ اسی سلسلے میں فکر اسلامی کا ارتقاء ہندوستان میں اور مسلم دور حکومت، یہ 7ویں سیزن کا خاص عنوان ہے، اور اس سے پہلے مختلف 6 لیکچرز کے اندر الگ الگ پہلوؤں پر بات ہو چکی۔ کئی پہلو ہم لوگوں کے سامنے یہ بھی آ گئے کہ اس سرزمین ہندوستان کا رابطہ اور تعلق ابو الانبیاء، ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور بعد کے نبیوں کا کیا تھا، اور اوورویو بھی ہمارے سامنے آیا، پورا ایک نقطہ نظر بھی سامنے آیا کہ کتنا عظیم الشان ایک سرمایہ ہم رکھتے ہیں، جس سرمایہ سے آج ہم سیراب ہو رہے ہیں، اور اس سیرابی کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ ان تمام تمہیدی گفتگوؤں کے بعد اب اس لیول پر ہم آئے ہیں کہ ایک ایک کر کے ایک ایک دور کو دیکھیں، بادشاہوں کی تاریخ کو بھی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ میں اس دور سے متعلق جن حضرات اور جن بزرگان دین کی اور جن تحریکات کی خدمتیں رہی ہیں اس کو دیکھیں۔ چونکہ ہمارا عنوان مسلم تاریخ ہے تو کوشش اسی بات کی ہے کہ مسلم تاریخ تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا جائے، کیونکہ قوموں کے آنے اور جانے کے عروج و زوال کے اندر جو تاریخ اور داستانیں بنتی ہیں وہ بہت ساری قوموں کے حالات اور واقعات آ بھی جاتے ہیں، کہیں کہیں بہت شدت کے ساتھ آتے ہیں، کہیں محبتوں کی داستانیں بھی ہوتی ہیں، کہیں مظالم کے قصے اور واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ گرچہ تاریخ کے اصول کے خلاف یہ بات ہے کہ کچھ بات کو چھوڑا جائے، کچھ بات کو لیا جائے، لیکن اسلامی اس اصول کے اور قرآنی اصول کے بالکل مطابق یہ ہے کہ دا ما قدر خذ ما صفا دا ما قدر، جو بہتر ہے اسے لے لو، جو نفرتوں کو بڑھاوا دینے والی چیزیں ہیں، جو داستان گوئیاں ہیں، ان داستان گوئیوں کو چھوڑ دو۔ تو داستان گوئیوں کو چھوڑتے ہوئے محبتوں کی داستان کو لے کر کے آگے بڑھا جائے، شاید کسی گلی سے گلستان مہک اٹھے۔ اس سلسلے میں جب ہم لوگوں نے تمہیدی گفتگو کی تھی تو تمہیدی گفتگو میں یہی چارٹ بار بار آپ کے سامنے لایا گیا تھا کہ باقاعدہ طریقے پر، حکومتی طریقے پر مسلمانوں کا داخلہ اس ملک میں سن 711 عیسوی سے ہوتا ہے، اور سن 1857 کے اختتام تک حکومت اور سیادت ہاتھوں سے جاتی ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا حصہ اور بچا ہوا رہتا ہے جو سن 1947 اور 48 میں وہ ختم ہوتا ہے، جس کو دکن حیدرآباد نظام کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ ساری تمہیدی گفتگوؤں کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ تحریکات اور مفکرین کون سے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن میں سے بعض کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کے عقیدت کے گن بھی گاتے ہیں، کیا کردار تھا کہ ایسے عالم کے اندر انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک بڑے علاقے کو اور ایک بڑے مجمع کو متاثر کیا۔ جب ان داستانوں پر ہم غور کرتے ہیں اور ان عروج و زوال کی داستانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومتیں تو تلواروں کے زوروں پہ تو حاصل کی گئیں، لیکن بالعموم
ہندوستان جیسے ملک کے اندر بھی تاریخ، چاہے ڈاکٹر تارا چند کو پڑھ لیجئے، چاہے آپ انگریز مورخین کو پڑھ لیجئے، چاہے اپنے مورخین کو پڑھ لیجئے، حقیقت پسندانہ جائزہ لینے والا کوئی اس بات کو دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ تلواروں کی زوروں پر اسلام کو قبول کرایا گیا ہو یا اسلام کو پھیلایا گیا ہو، کیونکہ اسلام کی بنیاد میں یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کی بنیاد میں ہے ہی نہیں کہ لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی کسی کو ایمان نہیں قبول کرایا جا سکتا ہے، اور زور زبردستی کا ایمان قابل قبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ حقائق بھی انہی باتوں کو بتاتے ہیں، گرچہ نفرتوں کی باتوں کو پھیلانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے سامنے اگر اچھائیوں کو پیش کیا جائے تو اچھائیاں ایک نہ ایک دن سامنے آتی ہیں کہ اگر یہ مظالم کی داستانیں رہی ہوتی تو سب سے لمبا عرصہ دیکھا جائے تو دہلی اور اس کے بعد مشرقی جو علاقے ہیں، خاص طور پر اتر پردیش اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہاں پر مسلم آبادی جو پہلے تھی وہی تناسب آج بھی باقی ہے، کوئی بڑا تناسب نہیں ہے، بڑے علاقے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقے بھی جہاں پر زیادہ شدت کے ساتھ مسلم فوجوں کی آمد و رفت رہی، حکومتوں کے تحت تو بالکل رہی اور ہو بھی سکتی ہے، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت زور زبردستی کرانے کی خاطر نہ رہی، اور نہ اسلام میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ دوسری بات یہ نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے آیا کہ مسلم ادوار کے اندر تہذیب اور ثقافت کے لیے بے شمار کوششیں ہوئیں۔ اس وطن عزیز ہندوستان کی خدمات مسلم بادشاہوں کے ذریعے سے بہت کی گئی، انگریزوں کی طرف سے یہاں کا سامان اور یہاں کی چیزوں کو لوٹ گھسوٹ کر کے مکے اور مدینہ کے اندر محلات تعمیر نہیں کرائے گئے، لیکن یہ بات بھی برحق ہے کہ اسلامی نظام اکثر مسلم بادشاہوں کے درباروں میں نہیں تھا پوری طرح سے، کچھ کی مجبوریاں تھیں، کچھ کے عادات تھے، اور جن کے ہاں اسلامی نظام تھا ان کی داستانیں بہت کم لکھی گئی، اور بعض کی لکھی گئی تو بہت ہی خراب طریقے سے لکھی گئی، جن کو ہمارے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس میں ہم تحریکات اور مفکرین کو بھی سمجھیں اور پڑھیں۔ انشاءاللہ طرز یہ ہوگا کہ ایک ہفتے اس دور میں مسلم حکومت کیا رہی اور مسلم حکومتوں کے تحت کیا خدمات رہیں اس کا تذکرہ ہو، اور اگلے ہفتے یعنی اگلے سیشن کے اندر اس دور میں کون سی مفکر شخصیات رہیں، کون سی تحریکات رہیں جن کی خدمات عمومی تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور پر اسلامی فکر کے لیے رہی، وہ ہمارے سامنے آتی جائے تو تاریخ کا دور بھی ایک ساتھ ہوتا چلا جائے گا اور درجے بدرجے باتیں آپ سامنے آتی چلی جائیں گی۔ جب ہمارے سامنے یہ سلسلہ پورا ہوگا تو اس سلسلے کے اندر سیاسی اعتبار سے جو تذکرے چلیں گے وہ تذکرے ہمارے اس انداز سے چلیں گے کہ عرب اور غزنوی خاندان ان دونوں کو ملایا جائے تو 711 سے لے کر کے 1186 عیسوی تک ان کا دور بنتا ہے مختلف بادشاہوں کے طور پر۔ اس کے بعد جو منظم اور مرتب دور سامنے آتا ہے ملا جلا آس پاس قریب قریب، وہ ہے شہاب الدین محمد غوری، خاندان غلامان اور خلجی خاندان۔ 1186 سے لے کر کے 1321 عیسوی کے درمیان میں یہ دور سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تغلق خاندان کا دور آتا ہے، اور پھر کچھ لمحے سادات خاندان کا بھی دورہ رہتا ہے، اور بعد میں سکندر لودھی اور اس قسم کے لودھی خاندان کا تذکرہ آئے گا، جس میں 1321 سے لے کر کے 1526 عیسوی کے درمیان کا زمانہ ہے۔ 1526 عیسوی کا جب زمانہ آتا ہے تو آپ اور ہم اپنا ذہن لے کر دے جائیں عالم اسلام کے دوسرے حصوں کی جانب، تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ 15ویں اور 16ویں صدی ہے۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی عالم اسلام کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر ترک خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جس وقت ترک ایک نہیں بلکہ تین بر اعظموں پر 3 کانٹیننٹلز کے اوپر ان کی حکمرانیاں پھیلی ہوئی تھی۔ یورپ کے حصوں میں پہنچے ہوئے تھے، افریقہ کے جنگلوں کے قریب بھی تھے، اور ایشیا میں بھی ان کی حکومتیں تھیں، اور ایک بڑا علاقہ ان کے ہاتھوں میں تھا، اور یورپ ان سے استفادہ کر رہا تھا، اور یورپ بھی نئی کروٹیں لے رہا تھا، یورپ جاگ رہا تھا، لیکن اس وقت سب سے بڑی جو حکومت تھی وہ ترکی حکومت تھی۔ اسی وقت مغل خاندان ہندوستان کے اوپر آتا ہے، اور مغل خاندان 1526 سے 1707 کے درمیان میں ہندوستان کو اس نے جو یکجا کیا اور ایک جگہ کیا، یہ دور بھی بڑے عروج کا اور بڑا شاندار دور سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر اکبر اور اورنگزیب جیسے عظیم الشان
بادشاہ جن کے ادوار 50 سال سے زیادہ رہے اور انہوں نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس ملک کو سنبھالے رکھا ہے، اس کے پہلے بھی یہ ملک اتنے عرصے تک کسی ایک کے ہاتھوں سنبھلا نہیں تھا، الا یہ کہ تاریخی روایات کے مطابق اشوکا کا زمانہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے علاقے کے اوپر حکومت کرے کہ اوپر سے ایک دم ہرات کے پاس سے لے کر کے برما کی سرحدوں تک اور پھر نیچے جائے تو مالابال کے ساحلوں تک ان کی پہنچ رہی ہو۔ یہ مغلوں کا زمانہ تھا جس زمانے کے اندر یہ کردار انجام دیا گیا۔ 1707 کے بعد جب اورنگزیب ختم ہوتے ہیں تو اورنگزیب، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے جملہ استعمال کیا تھا کہ ترکش کے آخری تیر، امت مسلمہ کی عظمت کی اس داستان کی ترکش کے آخری تیر اورنگزیب کو انہوں نے قرار دیا، اور یقیناً صحیح قرار دیا کہ اس کے بعد سے پھر کوئی ایسا عظیم الشان بادشاہ عالم اسلام میں نہیں آ سکا جو اس طرح سے سنبھالا دے اور اس طرح سے عدل و انصاف کا کام کرے۔ گرچہ ان کی شخصیت کو جس انداز سے مجروح کیا گیا کہ تمہیں لے دے کر پوری داستان میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا، بس اتنا ہی یاد ہے۔ انشاءاللہ ان مفکرین کے حوالوں سے بھی بات آئے گی کہ ان مفکرین نے، جو غیر مسلم مفکرین ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کے جانے کے بعد جو موروثی خاندان ہوتا ہے، موروثی خاندان ایک نہ ایک دن دم توڑنے لگتا ہے۔ یہاں پہ عبرت کی داستان ہمارے لیے یوں بھی رہنی چاہیے کہ اسلام نے موروثیت کو من و عن جس طرح سے تاناشاہی چلتی ہے پسند نہیں فرمایا۔ ایک کرائٹیریا متعین کر دیا ہے، ایک ضابطہ اسلام نے طے کر دیا، اس ضابطے کے تحت اگر بیٹا آتا ہے تو شامل ہو سکتا ہے، اگر وہ ضابطہ نہیں ہے تو بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، شامل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے عنوان میں، خلافت راشدہ کے عنوان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی بن سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خلیفہ نامزد کیا، اور اس لیے کہ اس کرائٹیریا کے اعتبار سے سب سے زیادہ فٹ وہی بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے زہد میں، اپنی بزرگی میں، اپنے تقوی میں بڑھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرچہ کسی کا نام نہیں لیا لیکن ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کو کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ خلیفہ آپ متعین کریں، اور اپنے بیٹے کو اس کمیٹی میں شامل کیا، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ ان سے آپ کو صرف خلیفہ بنانے کا مشورہ لینا ہے، ان کو خلیفہ آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ ضابطے تھے۔ ان ضابطوں کے خلاف جو بھی نظام چلا ہے، اس نظام میں گرچہ بعض انفرادی طور پر خدمتیں کی گئی ہیں، لیکن موروثیت کے نظام جب عصبیت کو حاصل کر لیتا ہے، ایگو اس کے اندر آ جاتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ ٹوٹتا اور بکھرتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ اس فلسفی کو سمجھنا ہے تو ہمیں ابن خلدون کو پڑھنا چاہیے۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے ایک اصول لکھا ہے، کسی خاندان کی شرافت 4 پشتوں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے انہوں نے دلیلیں دی ہیں، مثالیں بھی دی۔ ایک پود لگاتا ہے، دوسرا اس کو عروج دیتا ہے، تیسرا اس کی بنیاد پر بہت آگے بڑھتا ہے، اور چوتھے کے آتے آتے وہ عروج ختم ہو جاتا ہے۔ یہی موروثیت کا معاملہ مغلوں کے ساتھ بھی ہوا، دیگر خاندانوں کے ساتھ بھی ہوا، اور ہر زمانے میں بھی یہی اصول چلے گا، یہی اصول چلے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا کوئی بادشاہ بن جائے۔ 3 یا 4 پشتے آتے آتے آپ پیچھے کی داستانوں کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ دور حاضر کے بادشاہوں کا معاملہ ہو یا کسی بھی ملک کا معاملہ ہو، 3 یا 4 پشتے آتے آتے وہ نظام ڈھل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ نیا نظام چاہے وہ باطل ہی نظام کیوں نہ ہو، نیا نظام پنپتا ہے، نیا شخص نکل کر کے سامنے آتا ہے، وہ شخص نہیں رہ پاتا ہے۔ یہی ہوا اورنگزیب کے بعد سے 1707 سے لے کر کے 1857 کے درمیان میں تاناشاہی جو تھی وہ طوائف الملوکی میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ آتا جاتا، کھلواڑ بنتا۔ حالانکہ اس میں سے بعض بادشاہ ایسے بھی رہے جنہوں نے بڑے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے، لیکن ہاتھ سے کہا جائے کہ زمام کار اور حکومت کی جو پکڑ تھی وہ ڈھیلی پڑ چکی تھی، اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر بکھراؤ شروع ہونے لگا تھا۔ اور اس بکھراؤ میں چھوٹی موٹی حکومتیں بہت ساری قائم رہیں، اور انہوں نے بھی حکومت کیا، بعض بہت اچھی بھی رہیں، مسلموں میں بھی غیر مسلموں میں بھی بعض بہت اچھی رہیں جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بالآخر 1857 کے اندر اختتام پذیر ہوتی ہے مغلیہ حکومت۔ مغلیہ حکومت کے اختتام کے بعد سے انگریزوں کا دورہ ہوتا ہے، اور انگریزوں کے نظام کے تحت باقاعدہ طریقے پر کوئی حکومت
اپنے پیروں پہ نہیں رہ پاتی، یا تو ان کی ماتحت بن کر کے رہتی ہے اور یا تو ان سے لڑ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی حکومتیں اس سے پہلے بھی قائم رہی ہیں، جیسے گجرات میں بعض حکومتیں رہی ہیں، اس کے بادشاہان بڑے نیک اور اللہ والے اور پرہیزگار رہے ہیں، جس میں مظفر حلیم گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جن کا تذکرہ آئے گا، اور ہمیں تعجب ہوگا کہ ایسے شاہان مملکت بھی ہندوستان میں موجود تھے جن کی تاریخ ہم جانتے نہیں۔ اسی فہرست میں جو علاقائی حکومتیں تھیں، اسی فہرست میں اس علاقے کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ ساؤتھ کے اندر مغلوں کی حکومت کے عروج سے پہلے ساؤتھ کے اندر 1327 کے اندر بہمنی حکومت کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا کہ بہمن شاہ، جس نے جو قطب الدین ایبک اور اس کے بعد کے زمانے کے بعد سے جو آگے زمانہ بڑھا تو اس کے بعد سے یہ حکومت قائم ہوئی، اور 1327 سے لے کر کے 1799 تک یہاں پر مختلف قسم کی حکومتیں رہیں، جس میں 1799 میں سب سے عظیم الشان اس علاقے کی حکومت جو ختم ہوئی انگریزوں کے ہاتھ میں، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ گویا کہ علامہ اقبال کے جملے کو اور اگر بڑھایا جائے تو ایک امید کا دیا یہ بھی تھا جو بجھ گیا، اور جس کے بجھتے ہی انگریزوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور یقیناً ہندوستان ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ لیکن دکن کے اندر، حیدرآباد کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے میں نظام حیدرآباد کی حکومت رہی، اور 1948 کے قانون کے تحت وہ حکومت بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک جھلک آپ کے سامنے ہے، جس میں ایک ایک حصے کو لے کر کے اور ایک ہفتے یہ داستانیں، اور اگلے ہفتے اس کے اندر مفکرین کون کون سے تھے، شخصیات کیا کیا تھی، ان شخصیات کا کردار کیا تھا، ان کی جو محنتیں آج کہاں پر موجود ہیں، اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں عنوان کے اوپر۔ باقاعدہ حکومت کا جو آغاز ہوا اور ارتقاء کا جو زمانہ تھا، وہ سن 711 عیسوی سے لے کر 1186 عیسوی کے درمیان میں تھا، جو عرب خاندانوں کی حکومت تھی۔ یعنی اس دور میں ہندوستان کا علاقہ سندھ، دیبل جو موجودہ کراچی ہے اسی کو دیبل کہتے تھے، جہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی پورے علاقے کے اندر، سندھ اور دیبل اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک کا علاقہ 711 عیسوی سے لے کر کے 1186 عیسوی کے درمیان میں عرب حکومت کے تحت رہا۔ اموی اور عباسی حکومت کے تحت بھی علاقہ رہ چکا ہے، اور وہاں سے گورنرز یہاں پہ تعینات کیے جاتے تھے، اور وہ گورنرز یہاں پہ حکومتیں کیا کرتے تھے، جس میں خاص طور پر شروع کے 60-70 سال میں بہت مضبوط پکڑ رہی، اور بعد میں چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں حکومتیں بٹ گئی، لیکن وہ عرب خاندانوں کی حکومتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اور پھر سے ایک ریکیپ کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں کہ عرب اور ہند کا پہلا سیاسی رابطہ، یعنی پولیٹیکل کلیش جو کہا جاتا ہے یا کانٹیکٹ کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے دور میں حکم ابن عمرو ثغلبی اسلامی فوج لے کر مکران جا رہے تھے، راستے میں ایرانی فوج نے ان سے مقابلہ کیا۔ ایرانی فوج سے لڑتے وقت میں سندھ کے راجا نے بھی مدد کی تھی، تو سندھ کے راجا نے مدد کی، لیکن دونوں فوجوں کو، ایرانیوں کو بھی اور سندھ کے راجا کو بھی شکست ہوئی، اور جو مال غنیمت عربوں کے ہاتھ آیا وہ اس میں ہندوستانی ہاتھی بھی تھے جو مدینے گئے تھے۔ اب آئیے ذہن میں آپ نے ہو سکتا سنا ہو، مولوی عبید عالم یہاں بیٹھے ہوں گے اور جو مدرسے میں پڑھے ہوں گے، اب یاد آئے گا کہ درس پڑھاتے وقت میں ایک معاملہ آیا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے میں ہاتھی آ گیا۔ ہاتھی آیا تو سارے شاگرد جو تھے ہاتھی دیکھنے بھاگ گئے۔ ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے تو تعجب ہو رہا تھا کہ کیا یہ حضرات اتنے بچکانہ حرکت والے تھے کہ ہاتھی آیا ہاتھی دیکھنے بھاگ گئے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھی تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، عرب میں ہاتھی ہوتا نہیں تھا، اور جب ہاتھی نہیں ہوتا تھا تو ہاتھی کیسا ہوتا ہے بھائی، ہاتھی کیسا ہوتا ہے کس کو کیا معلوم۔ اور اتنا ریئر تھا ہاتھی کہ عرب سے باہر جو نہیں نکلا وہ ہاتھی جانتا ہی نہیں تھا، الا یہ کہ ابرہا کا لشکر دیکھا ہوگا۔ ابرہا کا جو لشکر تھا وہ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ تھا نا۔ ابرہا کا جو لشکر تھا جو یمن سے آیا تھا، اس کے پاس ہاتھی کہاں آئے؟ حبشہ سے آئے تھے۔ افریقہ کے جنگلوں کے ہاتھی، افریقی ہاتھی تو مشہور ہے، افریقہ کے ہاتھی اور ہندوستان کے ہاتھی، تو وہ تو وہاں سے آئے تھے، لیکن اس دور میں مدینے کے پاس تو ہاتھی کبھی آئے نہیں تھے۔ تو یہ ہاتھی جب گئے تھے تو وہاں پر ہنگامہ اور شور مچ گیا تھا۔
بلکہ اسی زمانے کا ہی لگتا ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن مدرسوں کے اندر ایک جوک بہت سنایا جاتا ہے اور اس سے بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے. وہ یہ کہ 4 اندھے تھے، انہوں نے سنا کہ ہاتھی آیا ہے، چلو بھائی ہم بھی ہاتھی دیکھتے ہیں جا کر کے، اور گئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے پر ہاتھی دیکھا، اور ہاتھی دیکھنے کے بعد آ کر کے اپنی اپنی بات پہ اڑے رہے. ایک نے کہا کہ ہاتھی تو بالکل بڑا سالڈ پلر ہے، ہاتھی ایک کھمبے کا نام ہے. دوسرے نے کہا ارے بیوقوف، ہاتھی تو دیوار کا نام ہے. تیسرے نے کہا ہاتھی تو پائپ کا نام ہے. چوتھے نے کہا ہاتھی تو جھاڑو کا نام ہے. اب ان کی بحثیں جاری تھی. وجہ یہ تھی کہ ایک نے ہاتھی کا پیر پکڑ رکھا تھا، اس نے پیر پکڑ کے یہ سمجھا کہ ہاتھی بس اسی کا نام ہے. ایک نے پیٹھ پکڑ رکھا تو سمجھا ہاتھی دیوار کا نام ہے. ایک نے سور پکڑ لیا تو پائپ سمجھ میں آیا. اور اس سے نصیحت یہ دی جاتی ہے کہ جب کور چشم رہو گے، لکیر کے فقیر بنے رہو گے، تو انہی اندھوں کی طرح سے رہو گے کہ ایک پکڑ لیا تو سمجھ لے کہ ہر چیز وہی ہے، جیسا کہ امت مسلمہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی. تو خیر بات یہاں پہ آئی. تو پہلا جو کلیش ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. اسی دور میں بحرین کے گورنر حضرت عثمان ابن عاص نے عمان کے ساحل سے ایک لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر ہندوستان بھیجا تھا، جو ممبئی کے تھانے تک آیا تھا اور عافیت کے ساتھ کامیاب واپس ہوا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا خبردار یہ حرکت مت کرو، ہندوستان کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے. یہاں تک کہ ایران تک بھی نہیں آنا چاہتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان ایک آگ کا دریا ہوتا، نہ ہم ادھر جا پاتے نہ ان کا خطرہ ادھر آ پاتا. اس لفظ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں انسانی جانوں کی کتنی قدر تھی. بے وجہ بلا سبب فوجوں کو بھیجنا، کسی کو مقابلہ کرنا کتنا ناپسند تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روک دیا تھا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے فوراً بعد سے لے کر کے زمانے دراز تک داعیوں اور تاجروں کا قافلہ ہندوستان آتا رہا جاتا رہا. کسی خلیفہ نے کسی بادشاہ نے اس کو نہیں روکا تھا. یہ حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. منظم کب آغاز ہوا؟ سن 711 عیسوی میں، جس کو محمد ابن قاسم کے نام سے جانا جاتا ہے. فاتح سندھ ان کو کہا جاتا ہے اور ان کا زمانہ جو تھا 711 عیسوی سے لے کر کے 720 عیسوی کے درمیان میں تھا. اسی زمانے میں سندھ میں آئے تھے اور واقعہ کچھ یوں ہوا تھا. آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ محمد ابن قاسم کون تھے. محمد ابن قاسم طائف میں ثقفی قبیلے کے ایک مشہور خاندان کے ہاں سن 72 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. آپ تابعین میں سے تھے. اب جانتے ہیں کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کیا ہو اور صحابی سے کو دیکھا ہو، بات کیا ہو، استفادہ کیا ہو تو اس کو تابعی کہتے ہیں. یعنی صحابہ کے شاگردوں کو تابعی کہتے ہیں. عبد الملک ابن مروان کے زمانے خلافت سن 75 ہجری میں حجاج ابن یوسف کو مشرقی ریاست عراق کا حاکم اعلیٰ متعین کیا گیا. حجاج ابن یوسف نے اپنے چچا قاسم کو بصرہ شہر کا والی متعین کیا. محمد ابن قاسم اپنے والد کے ساتھ طائف سے بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی. حجاج ابن یوسف نے اپنی خاص فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے واسط نام کا ایک شہر بسایا تھا. اس شہر میں محمد ابن قاسم نے فوجی تربیت حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم ایک فوجی کمانڈر کی حیثیت سے سامنے یہ آتے. 16 سال میں ٹیپو سلطان نے بھی فوج کو کمانڈ کیا تھا اور 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم کا بھی نام نامی آتا ہے. حجاج ابن یوسف کا جب نام آتا ہے تو عجیب ایک ایسی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز والی متضاد شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھا جائے تو الگ ہی نظر آتا ہے. ایک پہلو سے دیکھا جائے تو حجاج کا نام تیمور اور چنگیز خان کی ظالموں کے فہرست میں نظر آتا ہے کہ اس کا کام یہ تھا کہ اس نے کہہ دیا تو ہوں کر کے چل دو، اٹھا کے نظر مت دیکھنا ورنہ سر تمہارا نیچے نظر آئے گا. اس شدید طریقے پر حجاج نے لوگوں کو کی گردنیں کاٹی تھی. بعض روایتوں میں 10,000 کا اور بعد میں 70,000 کا بھی تذکرہ آتا ہے. اور اس کے مظالم سے بعض تابعین بھی محفوظ نہیں رہے تھے جن کا تذکرہ آ چکا تھا. سعید ابن جبیر کا تذکرہ آ گیا. حضرت ابان جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور جن کی دعائے انس مشہور ہے، حجاج کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعات بھی ہوئے. لیکن دوسرا پہلو دیکھا جائے تو حجاج ہی یہ ایسا بہترین مینیجر تھا، گورنر تھا کہ اس نے اپنے دم کے اوپر
दुनिया के 3 हिस्सों को मुतासिर किया उसने। तारिक इब्न ज़ियाद अंदलुस भेजने वाला हज्जाज इब्न यूसुफ था। कुतैबा इब्न मुस्लिम से के जरिए से पूरा अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, यहां तक कि काशगर, इन इलाकों तक का इलाका फैला तो कुतैबा इब्न मुस्लिम की वजह से फैला। हज्जाज इब्न यूसुफ था इनको भेजने वाला। और हिंदुस्तान में मुनज़्ज़म आगाज जो हुआ मोहम्मद इब्न कासिम, हज्जाज इब्न यूसुफ था जिसने एतमाद करके इनको भेजा। वल्लाहु आलम क्या कैफियतें थी, लेकिन इनके दरमियान की एक राह नजर आती है कि क्यों ऐसा हुआ। उससे नजर आता है कि लोगों का मिजाज फासिद हो गया था। और जब फासिद मिजाज के लिए कोई शख्स उठता है और वो पूरे इस्लामी उसूल को अगर अपने सामने न रखे तो जुल्म तो होता ही होता है, जैसा कि हज्जाज इब्न यूसुफ के नाम से हुआ। कई दास्तानें इसके पीछे आ चुकी, चूंकि आज उसका वक्त नहीं है तो उन दास्तानों की तरफ न जाया जाए तो बेहतर है। हज्जाज इब्न यूसुफ का एक किरदार ये भी तो है कि उसने बाज़ाब्ता तरीके पर, मुनज़्ज़म तरीके पर कुरान मजीद पर नुक्ते और एराब लगवाने का जो काम किया, आज हम और आप कुरान मजीद को जो सही पढ़ पा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हिस्सा हज्जाज इब्न यूसुफ को जाता है। वल्लाहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के साथ क्या मामला करेंगे और अल्लाह ही बेहतर जानने वाले। तो हम मोहम्मद इब्न कासिम उस हज्जाज इब्न यूसुफ का भतीजा भी था और बाद में दामाद भी बना। वो हज्जाज की गवर्नरी के दौर में जजीरा याकूत, जो सेलोन के नाम से जाना जाता था, अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहां के बादशाहों ने अरबों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए एक जहाज इराक के लिए रवाना किया। ये ताल्लुकात क्या थे, आखिर में हमने उसका तस्करा करना मुनासिब समझा है, आखिर में हम तस्करा करते हैं उसका, जिसमें यतीम और बेवा मुस्लिम औरतें सवार थी। जब यह जहाज श्रीलंका के से निकल करके साहिल के किनारे होते होते दीबल, कराची, मौजूदा कराची के पास सिंध के इलाके से गुजरा तो कुछ लोगों ने इस जहाज को लूट लिया जो लुटेरे थे। हज्जाज ने सिंध के बादशाह से जहाज और मुस्लिम औरतों की रिहाई का मुतालबा किया, मगर उसने रिहाई से इनकार कर दिया कि इन डाकू लुटेरों पर हमारा बस नहीं चलता। हालांकि बाद में वो औरतें दीबल से ही बरामद हुई, जिससे पता ही चलता है कि इस बात में या तो बादशाह वक्त ने झूठ बोला या उसके जो कारिंदे होते हैं, क्योंकि अक्सर बादशाहों की कामयाबी और नाकामी के पीछे जो उसके साथ रहने वाले उनका बड़ा हाथ होता है, या तो उन्होंने झूठ बोला। इनकार करने पर हज्जाज ने 2 मरतबा हमला किया सिंध के ऊपर, मगर नाकामी हाथ लगी। इसके बाद हज्जाज ने तमाम इलाकों को फतह करने के लिए सन 711 में एक बड़े लश्कर के साथ मोहम्मद इब्न कासिम की क़यादत में इनको सिंध रवाना किया। और सिर्फ 2 साल की मुद्दत में अल्लाह के फजल करम से मोहम्मद इब्न कासिम ने सन 13 ईस्वी तक सिंध के बेशुमार इलाके फतह कर लिए। इसी साल सिंध के राजा दाहिर की क़यादत में सिंधी फौज से फैसला कुन जंग हुई, जिसमें सिंध का राजा मारा गया और मोहम्मद इब्न कासिम की क़यादत में मुसलमानों को फतह हुई। गरज सिर्फ 20 साल की उम्र में मोहम्मद इब्न कासिम फातिह सिंध बन गए। 1714 तक सिंध के दिगर इलाके, यहां तक कि पंजाब के बाज इलाके भी क़यादत में मोहम्मद इब्न कासिम की क़यादत में मुसलमानों ने फतह कर लिए। इसकी भी तवील दास्तान है, तवील वाक़यात हैं। 2 किताबें बड़ी पढ़ने के लायक हैं। एक तो चचनामा, जिसका तस्करा हमने शुरू में किया था, आखिर में जो हवाले हम देंगे तो बाकायदा किताब का तारुफ भी करा देंगे। दूसरा मुख्तसर तारीख अहले हिंद डॉक्टर तारा चंद, इन दोनों के बयानात को पढ़ने की जरूरत है। चचनामे के अंदर मोहम्मद इब्न कासिम की शख्सियत को आज की जैसी कैफियत है, जैसे मुसलमानों को पेश किया जा रहा, वैसे पेश करके जालिम के तौर पर दिखाया। और तारा चंद ने हकायक का सामना लिखते हुए राजा दाहिर की शख्सियत को भी उभार के लिखा है, मोहम्मद इब्न कासिम की शख्सियत को भी उभार के लिखा है। और आबे कौसर के नाम से शेख मोहम्मद इकराम ने जो तारीख की किताब लिखी है और तारीख की फिक्री किताब लिखी है, आबे कौसर, रूदे कौसर, मौजे कौसर, बेहतरीन किताबें हैं ये, कि बाद के मौर्रिखों ने इसके हवाले भी दिए हैं। इन्होंने भी दूसरे हवालों की रोशनी में ये लिखा है कि हाँ, ये बात तो होती है कि जब मलिक कहीं दाखिल होते हैं, जैसा कि आप देखिए मलिका सबा, सूरह सबा के अंदर मलिका सबा का वाकया है ना, कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को भेजा खत दे करके, तो मलिका सबा ने दरबारियों को जमा किया कि यह खत आया है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और ये इन्होंने दावत दी है, क्या करना। तो सारे दरबारी कहने लगे कि हम बहुत ताकत वाले हैं, लड़ेंगे। लेकिन मलिका सबा बसीरत वाली, इंसाइट वाली खातून थी। उसने कहा, कुरान की आयत है, उसका मफहूम है कि जब मुलूक दाखिल होते हैं तो इज्जतदारों को जलील कर डालते हैं। यानी जब घमासान का रंग पड़ता है
اور اس گھماسان کی جنگ کے اندر تلوار کی زد میں جو آ جائے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا، کوئی بچ نہیں پاتا ہے. تو ممکن ہے کہ اس غیظ اور غضب کے عالم میں بھی یہ معاملہ ہوا ہو، لیکن عمومی طور پر محمد ابن قاسم کا کردار ایسا سامنے نہیں آتا ہے. ڈاکٹر تارا چند نے جو لکھا ہے اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ایک نوعمر نوجوان تھے محمد ابن قاسم. اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے پوری کردار کی عکاسی کرتے. وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے. ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم ہی کافی ہے. ان کے اخلاق اور کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی، اور اس محبت کا عالم یہ تھا کہ جب محمد ابن قاسم کو واپس بلایا گیا صرف 2 سال کی وہاں قیادت کے بعد، تو اس قوم نے رو کر کے رخصت کیا اور اپنے عقیدے کے مطابق جاتے جاتے محمد ابن قاسم کا مجسمہ انہوں نے لگا دیا وہاں پہ. اور یہ کھنڈر موجود ہے سندھ کے آس پاس کے علاقوں کے اندر، اور بتایا جاتا ہے کہ اہل سندھ نے اسی مقام پر محمد ابن قاسم کا مجسمہ لگایا تھا. سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے. تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی لکھتے ہیں کہ محمد ابن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا. ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور اس کو فتوح البلدان کے مصنف بلازری نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. آب کوثر شیخ اکرام نے بھی صفحہ نمبر 27 پر اس واقعے کو لکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی جگہ پہ جہاں آ کر کے ملک فتح کیا اور فاتح کی حیثیت سے بیٹھ کر کے وہ محبت کمائی، تو کتنا بڑا کردار انہوں نے انجام دیا ہوگا. محمد ابن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی. کیا شخصیت تھی؟ بچہ تھی. 18 سال کا بچہ. آج ہماری گھروں کی مائیں 18 سال کے بچوں کو تو سبزی لانے کے لیے نہیں بھیجتی ہیں کہ کہیں مچھر نہ کاٹ لے، ڈینگو کا ڈر اور خوف دل ہوتا ہے. سپلک گھر میں نکل آئی تو 20 سال کا بچہ کمرے میں چھپ جاتا ہے اور اپنی اماں کو بلاتا ہے. یہ عالم ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کر رکھا ہے. لیکن کیا کردار تھا؟ جنرل تو نہیں سمجھا جا سکتا نا. یہ اللہ کا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے نواز دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں دکھا دیتے ہیں کہ اللہ کے کارخانہ قدرت کے اندر تعداد، طاقت، عمر، تجربہ نہیں دیکھا جاتا. اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں کام لیتے ہیں. 17 سال کے ایک اور نوجوان کا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکلے مدینہ منورہ سے تو شام کے سرحدوں تک جا کر کے لوگوں کو دکھا کر کے آئے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، کھڑے ہو جائیں. تو 17 اور 18 سال کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور جب ان کے بچوں میں یہ حالت ہے تو نوجوانوں اور تجربے کاروں کی کیا حالت ہوگی. لہذا اس ملک کے اوپر آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھنا. نہایت زبان شیریں، چہرہ ہسمکھ، ایک باہمت، بامروت، رحم دل، ملنسار انسان تھے. یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت تھی نا. آپ ایسا مسکرا کر کے ملتے تھے کہ دشمن گالی دیتا ہوا آتا تھا اور سامنے آ کر کے آپ کی مسکراہٹ، آپ کی ملنساری کا گرویدہ ہو کر کے گلے لگا کے گزر جاتا تھا. بڑے بڑے شاعر فردوس، بڑے بڑے شاعر آیا کرتے تھے. بڑے بڑے شاعر آتے تھے، قبیلے دوست سے چلے شاعر کہ ارے کیا دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے. لوگوں نے کہا ارے بھیا کم سے کم کانوں میں روئی تو ٹھوس لینا کہ آواز اس کی سنائی نہ دے. کانوں میں روئی ٹھوس کر کے آتے ہیں مگر صاحب ایمان ہو کر کے جاتے. کچرا، کوڑا، کنکر پھینکنے والے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جھٹک کے تاک دیا ہوتا تو جل جاتے وہ لوگ وہیں پہ. وہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ اخلاق اور کردار جس کے اندر بھی آ جائے گا وہ دلوں پر راج کرے گا، اور محمد ابن قاسم کا معاملہ یہی تھا. ہر شخص سے محبت سے پیش آتے، ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے، عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماتحت 8 سال 9 سال کے جو ہے گڑیا اور گڈے کھیلنے والے لڑکے تو نہیں رہے ہوں گے نا، بڑے بڑے رہے ہوں گے. اور راجہ جے سنگھ، راجہ داہر کا بیٹا راجہ جے سنگھ ایمان کیوں لایا تھا؟ ایمان لایا، بعد میں گورنر بھی بنا وہاں اس علاقے کا، اور بڑے اچھے اثرات رہے جن کا تذکرہ آئندہ ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا. 17-18 سال کے بچے کے دماغ میں کیا عقل و فراست، لیکن یہ ایمانی فراست تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ.
مومن کی فراست سے بچ کر کے رہنا اس لیے کہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے وہ. یہ تمنا ہمارے اندر ہونی چاہیے. لیکن اس تمنا کو آنے کے لیے جو سرا ہے وہ ملنساری ہے, چہرے کو نرم کرنا ہے, محبت اور اخلاق کے موتی بھی کھیرنے ہیں کہ نماز میں بھی کھڑے ہونا ہے تو نرمی کے ساتھ کندھے کو جھکانا ہے. کبھی نماز میں احساس کیجئے گا کہ نرمی کے ساتھ کندھے جھکا کر کے نرم نرم کندھے جب ملتے ہیں تو بازو والے سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. نماز محبت سکھاتی ہے, یہ نرمی کا انداز ہوتا ہے. بات چیت چال میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, دور سے دیکھو تو جیسے لگتا تھا کہ ایک دم چاقو چوبند ایک شیر اتر رہا ہے, کاننا ینحط من صبب, کہ پنجے گاڑ گاڑ کر کے اوپر سے اتر رہے ہیں. لیکن قریب جاؤ تو نظریں جھکی ہوئی, چہرہ ملائم, دیکھتے ہی ہونٹوں پہ مسکراہٹ کہ خود بخود آنکھوں سے ہونٹوں سے مسکراہٹ آنے لگتی تھی. اور آپ بڑے ادب کے ساتھ ملتے تھے, کوئی بلا لے تو یوں نہیں ملتے تھے بلکہ پورا پھر جاتے تھے, جی فرمائیے کیا بات ہے, پورا پھر کر کے بات کرتے تھے. اور آپ ایک بچہ بھی چاہتا تو آواز دے کر کے روک لیتا اور اس بچے کی طرف پلٹ کر کے 2 قدم بڑھ کر کے آتے, ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے. یہ کردار آ گیا جس کے اندر تو اس کی عمر چاہے 14 سال کی ہو یا 40 سال کی ہو, وہ قیادت کرے گا. یہ چیز حجاج محمد ابن قاسم کی شخصیت کے اندر تھی. عام لوگوں غم بانٹتے تھے, ہر موڑ پر فراست کو استعمال کیا, کامیابی کی راہیں تلاشتے تھے. ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے. ملتان کی فتح کے بعد محمد ابن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز شاداب علاقے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے. قنوج تک بھی بڑھے. ابھی قنوج تک بڑھ رہے تھے کہ وراثت, سیاسی موروثیت کے خطرناک نتائج سامنے آ گئے. ابھی تذکرہ چلا کہ موروثیت کہیں نہ کہیں زہر دکھاتی ہے, اور موروثیت نے زہر کیا دکھایا کہ سن 714 میں حجاج ابن یوسف کا انتقال ہوا, جس پر محمد ابن قاسم نے قنوج پر فوج کشی روک دی اور واپس آ گئے اپنے چچا کے انتقال پر. ابھی وہاں واپس آئے ہی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد ولید ابن عبد الملک کا انتقال ہو جاتا ہے. ولید ابن عبد الملک کے انتقال کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے, اور ولید نے اس کے بعد جتنے بھی گورنرز تھے سب کو واپس بلانے کا کام شروع کر دیا. بادشاہ کے انتقال کے بعد سلیمان ابن عبد الملک جانشین مقرر ہوا. حجاج ابن یوسف کا سخت دشمن تھا. چچا کی دشمنی کس سے نکالا اس نے؟ بھتیجے سے بدلہ نکالا. حجاج کا انتقال گرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہو گیا تھا, لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا. سلیمان کے بغض و عناد میں محمد ابن قاسم کو جیل میں بند کر دیا گیا, مختلف تکلیفیں دی گئیں, اور اسی تکلیف کی عالم میں سن 715 میں فاتح سندھ صرف 23 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. مروا دیا اس نے, سلیمان نے. طارق ابن زیاد کو واپس بلایا, اور اللہ کا وہ بندہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے جوش میں کہا کہ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونی میں ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت صحرائی, کشتیاں جلا کر کے پلٹ کر کہنے والے ان المفر, اب بھاگ کے کہاں جاؤ گے, 5000 تم ہو اور آگے پورا کا پورا ملک ہے, پیچھے گئے تو سمندر میں ڈوب مرو گے, اور آگے گئے تو تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے, یا تو اپنی جان دے دو یا تو غازی بن کر کے سامنے آگے بڑھو. اور جن کے قدم سے 950 سال کا عرصہ جو ہے اندلس کے اندر علم اور تعلیم اور خدمات کا کام ہوتا رہا, یہ واپس بلائے گئے. سلیمان نے ان کے کردار کو ایسا کم کیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آخری ایام میں مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے وقت ان کا وقت گزرا. ان کے آقا موسیٰ ابن نصیر کو بھی ختم کرا دیا, قتیبہ ابن مسلم کو ختم کرا دیا. حجاج نے جن کو آگے بھیجا تھا سب کو بلا کر کے صرف اور صرف ذاتی وجہ سے, انتقام لینے کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا. ایک طرف یہ ہوا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. سلیمان ابن عبد الملک نے یہ کام کیا, اور محمد ابن قاسم صرف 23 سال کے عرصے میں 4 سال ان علاقوں میں فتح اور 2 سال حکومت کا لیا جائے تو رہ کر کے واپس چلے گئے. نقصان کس نے کیا؟ یہ تاریخ یہ جواب ہم کو اور آپ کو بتاتی. نقصان کیوں ہوا؟ تاریخ اس کا جواب ہم کو دیتی ہے کہ جب تم عصبیت اور اپنی ایگو اور اپنی انانیت کو آگے آڑے رکھو گے تو ایک گھر تو کیا پورا کا پورا ملک جل جائے گا, تمہیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا.
اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قد اذهب عنکم عصبیۃ الجاہلیہ کہ خداوند کریم نے تمہارے دلوں سے جاہلی عصبیت کو کھرچ کر کے پھینک دیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ جاہلی اور خاندانی عصبیت کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، اور جس کے دل میں یہ عصبیت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں ایمان کی چاشنی بھی موجود نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ایک اقتباس یہ بھی ہے، ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب مختصر تاریخ اہل ہند انگریزی، اس کا اردو ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مسلمان فاتح یعنی محمد ابن قاسم نے مفتوحوں کے ساتھ عقل مندی اور فیاضی کا سلوک کیا۔ عقل مندی اور فیاضی کا سلوک اس طرح سے کیا کہ مالگزاری کا پرانا نظام قائم رہنے دیا، قدیمی ملازموں کو برقرار رکھا۔ کون ایسا فاتح ہو جو ملک چھیننے کے لیے آیا ہو، لوٹنے کے لیے آیا اور ملازموں کو رکھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینے نہیں آئے تھے کچھ ہی، یہ دینے آئے تھے۔ اخلاق اور کردار، ہندو پجاریوں کو، برہمنوں کو اپنے مندروں میں پرستش کی اجازت دی، بلکہ انہی تاریخی حوالوں میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ فتح کے بعد کچھ دنوں کے بعد برہمن آئے، پروہت لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے مندر بند ہیں، ہماری روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، آپ اجازت دیں۔ تو محمد ابن قاسم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور ان تاریخی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ملک کی یہ نظام ملک کا جو تھا برہمنوں کے ہاتھ میں دیا، اس لیے کہ ان معاملات کے اندر برہمن جو تھے انصاف پسند تھے۔ یہ روایتیں بھی ملتی ہیں اس کے اندر۔ پورے امن کے ساتھ 4 سال کا عرصہ گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کو لے آئے تھے؟ 6000 لوگوں کو لے کے آئے تھے۔ وہاں سے مسلمان تھے ہی کتنے کہ آ کر کے سارے کے سارے شفٹ ہو جاتے۔ وہ تو اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے آ کے لوگوں نے جو ایمان کو قبول کیا، لیکن اس وقت بھی ایک دم سے بڑا طبقہ تو نہیں تھا نا، یہی لوگ تھے، انہی پر اعتماد کیا۔ راجہ داہر کے بیٹے جے سنگھ ایمان انہوں نے قبول کیا، ان کو ذمہ داری دی، اور ملازمین جو تھے ان کو اپنی جگہ پر انہوں نے برقرار رکھا۔ محمد ابن قاسم کے بعد ابن قاسم کے اثرات چند سال تک جاری رہے، وہ محبت کے اثرات جاری رہے۔ اس کے بعد کچھ شورشیں ہونے لگی، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جب تک آ چکا تھا، انہوں نے بڑی حسن تدبیر کے ساتھ اس زمانے کو سنبھال لیا۔ لیکن 720 میں جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، 720 میں جنید نامی ایک گورنر کی تقرری ہوئی تو پورے کے پورے علاقے میں شورش ہو گئی، لیکن اس جنید نام کے گورنر نے بھی بہت سنبھالا، بلکہ مارواڑ تک کے بھی کچھ علاقے فتح کیے، اور 20 سال تک اس علاقے کا نظام وہ سنبھالتا رہا۔ سن 740 میں اس کو واپس بلا لیا گیا۔ اس کے بعد حکم نامی گورنر نے محمد ابن قاسم کے بیٹے جو تھے عمر کے تعاون سے اموی حکومت کے تحت منظم طریقے سے اسے چلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سن 750 یا 40 ٹھیک نہیں ہے، سن 750 میں اموی حکومت ختم ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ سن 751 کے بعد عباسی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب عباسی حکومت ہو گئی تو شروع ہو گئی تو کچھ دنوں تک تو وہاں کا نظام صحیح چلتا رہا، لیکن من جملہ دیکھا جائے تو فتح سندھ کے بعد 60-70 سالوں تک عربوں کی قیادت غالب رہی، لیکن دارالخلافہ سے دوری کے سبب کما حقوق عباسی حکومت اس پر گرفت نہ کر سکے۔ بالآخر یہاں پر عرب حاکموں میں حجازی اور یمنی کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس علاقے پر حکومت کون کرے گا؟ حجازی کریں گے، ہم اصلی ہیں، یا یمنی کریں گے؟ اس کا جھگڑا جب شروع ہوا تو قبائلیوں کو موقع ملا اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں انہوں نے بنا لی۔ سب سے پہلے 850 میں کہ قریب جاٹو اور میو قوم نے خود مختار حکومتیں قائم کی۔ آپ میو کے لفظ سے کچھ ذہن میں گئی بات؟ میو سے میوات کہاں پر ہے؟ ہریانہ۔ میوات علاقہ میو قوم سے رکھا جاتا ہے۔ میو قوم اتنی اجڑ اور اتنی بہادر قوم تھی کہ اس کے سامنے بادشاہ وقت بھی عاجز آ جاتا تھا، کہ مغلیہ دور میں بھی خاص طور پر 16ویں 17ویں صدی میں شام کو دلی کا گیٹ بند کر دیا جاتا تھا کہ میو قوم کے اندر گھس کر کے آ کے شورش نہ برپا کرے۔ اسی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا تھا، جنہوں نے میو قوم میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، محنتوں کے ساتھ چل کر کے مل کر کے، کہ مار کھاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اپنا کام کرتے رہے۔ وہ تو یہ میو قوم تھی۔ اسماعیلی فرقے کے دائیوں نے بھی 9ویں صدی عیسوی میں زور دکھایا، اور آپ کو تاریخ میں پیچھے آ چکی ہے بات کہ کرامتہ نے بہت شورش برپا کیا تھا، حجر اسود کو اٹھا لے گئے تھے، 22 سال تک یہ جو ہے مصر میں رہا تھا، بعد میں فاطمی بادشاہوں نے واپس کیا تھا، پھر حسن ابن صبا، اور اس قسم کے اسماعیلیوں نے عام مسلمانوں کی زندگی دوبھر کر دیا تھا۔ تقریباً انہوں نے 25,000 لوگوں کو مارا تھا۔
اس سے بھی زیادہ کی تعداد آتی ہے، تاریخوں میں یہ باتیں ملتی ہیں. تو یہ دائی ادھر آنے لگے تھے اور ایک عرصے تک ان کی حکومت فاطمیوں کے تحت قائم رہی، جس کا 10ویں صدی میں محمود غزنوی کے ہاتھوں میں ان کا اختتام ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ 711 سے لے کر کے 11ویں صدی تک جو ہے یہ علاقہ اس اعتبار سے رہا. اب آئیے آخر میں ایک نظر یہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں محمد ابن قاسم کے بعد ہندوستان پر تمدنی اثرات. یہ تو ہو گئی سیاسی تاریخ. سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ سبق کچھ ہم نے سیکھا اس میں. اب جو ہے تمدنی اثرات کو دیکھیے. اس زمانے میں ایک کام تو یہ ہوا کہ ابن قاسم سندھ آئے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ آئے اور اکثریت نے ایمان یہاں پہ قبول کیا. لیکن ایک یہ بھی ہوا کہ حجاج ابن یوسف کا جو دوسرا رخ تھا ظلم والا، اس ظلم کی داستان کی اس کے سبب ہاشمیوں پر خاص طور پر معاملہ ایسا ہو رہا تھا. ہاشمیوں کا ایک طبقہ وہ ہندوستان کے اس ساحل پر آیا جو کوکن کا علاقہ کہا جاتا ہے. کوکن کے علاقے میں آ کر کے وہ آباد ہوئے اور آ کر کے آباد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تجارت اور جہازرانی کا کام شروع کیا. تجارت اور جہازرانی کا کام شروع کیا اور یہاں پر وہ خاندان آ کر کے سکونت پذیر ہوئے. ان کا ایک خاص کلچر تھا. کوکن اور علاقے کی زبانوں کو ملا کر کے ایک نئی زبان ان کے ہاں عروج میں آئی اور ان کو نام دیا گیا نوائت. نوائت کا مطلب ہوتا ہے نوادر، یعنی نئے آنے والے. یہ آنے والوں نے وہاں پہ سکونت اختیار کی اور اسی علاقوں کے اندر بود و باش رہی اور آج تک ان کا ایک خاص تمدن ہے، ایک خاص کلچر ہے اور ان کی اپنی پہچان عربوں کے ساتھ یہ جوڑتے بھی ہیں اور یہ تاریخی حقائق میں سے ہے. لیکن سبھی ایک ساتھ نہیں آئے، کچھ ایک آئے بعد میں آہستہ آہستہ اور بھی آ کے خاندان جڑے ہوں گے. لیکن جو آئے شروع میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، تو شیخ اکرام کے مطابق ان کا سلسلہ ہاشمیوں سے جا کر کے جڑتا ہے. ایک اور بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ انہی میں سے کوئی کچھ حصہ تمل ناڈو کے علاقوں میں گیا اور تمل ناڈو کے علاقے میں جا کر کے لوکل کلچر کے ساتھ مکس ہو گیا اور لوکل کلچر کے ساتھ مکس ہو کر کے ان کا بھی مزاج تاجرانہ رہا. لیکن انہوں نے علاقائی کلچر کو قبول کرتے ہوئے اپنی لڑکیاں دی، دوسروں کے لڑکیاں لی، شادی بیاہ کا رشتہ لوکل کلچر کے ساتھ ملتا رہا. ان کو لبے کہا جاتا ہے. لبابین نام سنا ہوگا نا، لبے ان کو کہا جاتا ہے. اور جو خالص اپنے آپ کو رکھتے رہے وہ جو ہے نوائت کہا جاتا ہے. صحیح کہا ہم نے کہ نہیں؟ تاریخ میں یہ حقائق ملتے ہیں، ہم تاریخ کی روشنی بتا رہے ہیں اور ہم کو کیا معلوم یہ ساری چیزیں. یہ سب کا ہوا. محمد ابن قاسم ادھر آئے اور ادھر کی طرف یہ تاجرانہ تجارت رابطے رہے اور یہ رابطے اور یہ خاندان آج بھی باقی ہیں. یہ اگر ان کو اپنا سلسلہ نسب تلاشنا ہو تو تاریخ کی کتابوں میں تلاشیں. لبے حضرات کو بھی اپنی تاریخ مل جائے گی اور نوائت حضرات کی تاریخیں تو مرتب ہیں، کتابیں بھی باقاعدہ طور پر لکھی گئی ہیں. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک سلسلہ جو جا کے جوڑا جاتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب کہ ہاشمی تک پہنچ جائے گا. وہ مالابار اور معبر کے علاقہ تمل ناڈو کے علاقوں میں جو حضرات آئے وہ لبے کہلائے گئے. مالابار کے ساحلوں پر بھی بعض حضرات آئے. یہ روایت یہ بھی تاریخی روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مسلمانوں کا وفد عمان کے ساحل سے نکلا اور سری لنکا جا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو تلاشے. لیکن ہوا کے رخ سے بادبانی کشتی کا رخ سری لنکا کے بجائے جو ہے کرنگلور کی طرف ہو گیا، جس کو قرن النور کا نام دیا گیا تھا. کرنگلور اصل ہے یا قرن النور اصل ہے، اللہ عالم. دونوں ملتا جلتا ہے. اگر انہوں کرنگلور ہوگا تو عربی میں کرنگلور کہنا مشکل ہے، تو قرن النور کا نام دے دیا ہوگا. لیکن یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا نام قرن النور تجویز کروایا تھا، یعنی قرآن کا علاقہ جہاں پہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. بادشاہ وقت نے بڑی تعظیم کی ان حضرات کی اور وہاں کے حالات سنے اور جو ہے بادشاہ وقت نے ان کا ساتھ بھی دیا اور یہ حضرات گئے. جب واپس آئے تو بادشاہ وقت کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس نے ہدایت دی تھی کہ اس علاقے کے اندر اگر اثر و رسوخ حاصل کرنا ہے آپ کو تو آپ یہاں پہ تجارت کو فروغ دیجئے. لہٰذا یہ حضرات اور ان کی اولادیں بسی اور ان کے تحت جتنے لوگ علاقائی لوگ اس کے اندر شامل ہوئے وہ ملباری لوگ کہے جاتے ہیں. اور مالابار کے ساحلوں سے یہ تاجرانہ مزاج ہر جگہ پہنچتا ہے اور اتنا پہنچتا ہے کہ مذاق کے طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چاند پر جاؤ کچھ نہ ملے گا، ایک ملباری ہوٹل ضرور ملے گا. یہ مزاج ہے اور اللہ کے یہ بندے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. بیٹھتے ہیں مہینوں مہینے بیٹھ جائے، گراہک نہ آئے تو بھاگتے نہیں ہیں، صبر اور ہمت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ صبر و ہمت والوں کو نوازتا ہے. ساحل گجرات کے اوپر بھی
لوگ آئے, آ کر کے وہاں پر لوگ بسے, اور ایک خاندان افغانستان کے ایک شہر سے نکل کر کے آیا اور آ کر کے گجرات کے ساحلوں پر کے آس پاس وہ بسا, اور اس کے بعد اطراف کے علاقوں میں بھی بعد میں پھیلا. جس شہر سے آیا تھا یہ قافلہ محمد بن قاسم کے ساتھ مل کر کے, اس شہر کا نام تھا میمنہ. میمنہ شہر سے آ کر کے بسنے والے جو تھے یہ بھی تاجر تھے, یہ تجارت کے پیشے سے تھے, اور ان کی اولادیں پھلی پھولی بسی, تو یہ پورا کا پورا علاقہ پوری کی پوری قوم میمن کے نام سے مشہور ہوئی. اور جنہوں نے کچھ کے علاقے میں سکونت اختیار کی اور کچھ کے علاقوں سے پورے ہندوستان کو پھیلے, وہ کچھی میمن کہے جاتے ہیں. کچھی میمن مسجد یہاں بھی موجود ہے, اور ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک ڈاکومنٹری بھی تیار کی ہے. ان کے بزرگوں کے ساتھ بزرگوں کی قبریں جو ہیں کچھ کے علاقے میں آج بھی موجود ہیں, جا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. اور یہاں کا جو راجہ جنک تھا بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. خاص طور پر یہ جو گجرات کا یہ علاقہ سوراشٹرا کا علاقہ ہے نا, سوراشٹرا کا علاقہ ہے. ابھی ہم وہاں ان علاقوں میں گئے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ پورے گجرات کے میں سب سے زیادہ دل کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے اچھے لوگ سوراشٹرا کے. آج بھی مزاج کے اندر بزرگوں کی محنتوں کی نسبت پتہ چلتی ہے, اور غیر قوم کے لوگ بھی بڑے اچھے مزاج کی, ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں یہاں پر. تو ان علاقوں میں جو بادشاہ راجہ جنک تھا بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. شیخ کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر بادشاہ اس زمانے میں ایک اچھی عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی, اور اس کا مینارہ بھی بڑا بلند تھا, اس پر اذان ہوتی تھی. تو ایرانی پارسیوں نے اس علاقے کے غیر مسلمین کو بھڑکایا, اور بھڑکا کر کے اس مسجد کو شہید کرا دیا, اور کئی مسلمان مارے گئے, بڑی تعداد بتائی جاتی ہے. امام صاحب نے بادشاہ تک پہنچ کر کے شکایت کی, بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیا گیا. تو بادشاہ جس دن سیر کے لیے نکلا تو امام صاحب نے گا گا کر کے پوری داستان کو سنا دیا. بادشاہ وقت نے اسے سنا اور پورا انصاف دیا, مجرموں کو سزا دی, اور اس زمانے میں 1 لاکھ روپے جو ہے مسلمانوں کو عطا کیا کہ مسجد کی تعمیر کریں. یہ تاریخی حقیقتیں ہیں, یہ روایتیں ہیں. بلکہ یہ جو کوکن والا تذکرہ تھا, ایک لفظ چھوٹ گیا کہ ماہم کے ایک بزرگ کا تذکرہ سنا ہوگا بمبئی میں. ماہم جو کہا جاتا ہے اصل میں مہائم ہے, گاؤں کا نام تھا وہ. وہاں پر کوکن کے نوایتی بزرگ جو بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے, جن کا تذکرہ بزرگوں کے فہرست میں ہم کرنا چاہیں گے, وہ وہاں پر جا کر کے بسے تھے, اور انہوں نے دعوت و ارشاد کا کام انجام دیا تھا. بعد میں جس سے جوڑنے کے لیے آئے تھے اسی کی قبر کو مزار بنا کر کے وہاں پر عقیدت کے پھول برسائے جاتے ہیں. ماہم کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہو گیا, ورنہ مہائم اصل میں ہے. تو یہ تمدنی اثرات تھے, اور ان تمدنی اثرات میں جہاں بھی دیکھا جائے تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, محبت کی بنیاد پر, کردار کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر. اور یہی چیزیں ہمیشہ موجود رہیں گی. آج بھی ہم اپنے کردار اور اخلاق میں بالکل نیت کے ساتھ ارادہ کر کے, اور اس کو اگر ہمارے اخلاق میں چیزیں ہیں تو اس کو اور اچھی طرح سے, اس کو دکھاوا نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا خیر کو پھیلانا. خیر کو پھیلانے کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاریخ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.